یاد رکھو تاریخ اندلس، تاریخ اسپین آپ کے سامنے ہے. اسپین میں کیا ہوا تھا؟ ملک اسپین 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی. زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر قرآن کی تعلیم نہ ہوتی ہو. مسجد ایسی ہر گلی کے اندر تھی جہاں کی اذان کی آواز ہر گھر کے اندر پہنچتی تھی. صبح سویرے ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نکلتی تھی. ہر گھر کے اندر نمازی تھے، ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے تھے. لیکن وہاں پر وہی ہوا تھا جو آج ملک ہندوستان کے اندر ہو رہا. تم دیوبندی، تم بریلوی، تم جماعت اسلامی، تم اہل حدیث ہو، ہم تم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم تمہارے قریب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تمہارا سسٹم الگ ہے، اس لیے کہ تمہارا مکتب فکر الگ ہے. یہی گناہ کیا تھا اسپین والوں نے جہاں 800 سال تک حکومت تھی کن کی؟ داڑھی والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کی. میرے بھائیوں، ملک اندلس کے اندر، اسپین کے اندر سب سے بڑی مسجد دنیا کی کون سی؟ مسجد قرطبہ، جہاں کی مسجد منبر پر بیٹھ کر امام قرطبی نے قرطبی کو لکھا تھا، تفسیر کی کتاب کو لکھا تھا. لیکن آج اس منبر پر چرچ بنا دیا گیا، مورتی رکھی گئی، اسٹیچو رکھی گئی. کیوں؟ نماز پڑھنے والے تھے ضرور، لیکن جیسے آج ہم اس دیش کے اندر لڑ رہے ہیں، جیسے آج ہم الگ الگ مکتب فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی اسپین کے مسلمان الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے تھے، الگ الگ حصوں میں بٹ گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، تاتاری کو. وہ تاتاری جو اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو انسانوں کی کھوپڑیوں سے مینارہ تیار کرتا تھا، اس نے اندلس کے اندر نام و نشان کلمہ پڑھنے والوں کا مٹا دیا. نماز پڑھنے والوں کو چن چن کر مارا گیا، CAA نافذ کیا گیا، NRC وہاں پر نافذ کیا گیا، اور کروڑوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ان کا نام و نشان مٹا دیا. آج اندلس کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی بھی وجود نہیں ملتا. وہی غلطی کی تھی جو آج اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کے کچھ لیڈران کر رہے ہیں. دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ اپنی جگہ پر اپنی اپنی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہے کریں. وہ اگر جو آدمی مطمئن ہے مسلک اہل حدیث سے تو اپنے حساب سے کرے. اگر وہ اچھا ہے تو اللہ will accept that person، اللہ اس کو قبول کر لے گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اگر دیوبندی مسلک کے لوگ اچھے ہیں تو اللہ ان کو قبول کر لے گا، اور اگر مکتب بریلوی، مکتب فکر کے لوگ اچھے ہیں تو اللہ will accept and these person، اس کو accept کر لے گا. لیکن ہم لوگوں کو کسی کو کافر اور مشرک کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ قوم کو بانٹو. ہم کون ہوتے کسی کو کافر کہنے والے؟ ہم کون ہوتے کسی کو مشرک کہنے والے؟ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، وہ آدمی اچھا ہے، اور جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ خود بخود اللہ کی نظر میں مجرم ہے، خود بخود مجرم بن جائے گا. ہمارے اور آپ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. No need to explain. What is need to make the partition between the all ummah? What is need? میرے بھائیوں، ہم جس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، اس مذہب کے انتم مہرشی محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ السلام نے، ہم لوگ تو ٹریڈیشنلسٹ مسلمان، روایتی مسلمان. میں عبداللہ بن قمر الہدا بن ولی محمد، ہمارے دادا بھی مسلمان تو ابا بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اسلام کو قبول کرنے میں. ہمارے دادا ابا نے کوئی قربانی نہیں دی، ہمارے دادا نے کوئی قربانی نہیں دی. تو ہم لوگوں کو تو اہمیت ہے ہی نہیں کہ کیا دقتیں اور کیا اسلام کس کو کہتے ہیں. آپ پوچھو ان لوگوں سے، ان صحابہ سے جنہوں نے 3 سال تک روٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی. 3 سال تک، 2 مہینے تک
جن کے چولہے نہیں جلتے تھے ان سے پوچھو، اس نبی سے جا کر پوچھو جن کو بھوک لگ جاتی تھی تو اپنے بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، ان سے جا کے پوچھو کہ واٹ از اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کا نام۔ دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے والے کرپٹ، اسلام کو بدنام کرنے والے عیاروں، لوٹیروں، دغا بازوں، دجل کرنے والے دجالوں کہ اسلام زبردستی پھیلا ہے، نہیں، کوئی مائے کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلام زبردستی پھیلایا گیا۔ اسلام کا پرچار تلوار کے آدھار پر نہیں کیا گیا۔ آپ اٹھائیے محمد الرسول اللہ۔ آج کچھ لوگ جیسے ہمارے موہن بھاگوت جی اور ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر بولتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے باپ دادا اصل میں ہندو تھے، زبردستی ان کے باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا۔ لال بجکر صاحب، اگر آپ کو گیان ہے تو عبداللہ سالم کا یہ چیلنج قبول کرو۔ آپ کے اس ملک کے اندر، بھارت کی اس پرتھوی کے اندر، اس دھرتی پہ کسی بھی مسلمان، کسی بھی ہندو کے گردن پر تلوار رکھ کر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ اسلام کے اندر ہے ہی اتنی اچھائی کہ لوگ مجبور ہو جاتے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ایک یہودی بچہ، اس کی ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا جاؤ اپنے چچا کے پاس ایک چادر لے کر آؤ، میرے سر کے بال کھلے ہوئے۔ وہ یہودی تھے، جوڈائزم تھے۔ اس ماں نے کہا بچے سے، بچہ گیا چچا کے پاس، اس کے چچا نے کہا، اس کے انکل نے کہا why did you come here، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری امی کو ایک کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے دے دیا جائے۔ تو پتہ ہے اس انکل نے کیا کہا کہ نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی کپڑا نہیں، جاؤ ہٹو یہاں سے، تمہارا باپ میرا بڑا بھائی تھا، مر گیا، چلا گیا، اس کی موت کے ساتھ ساتھ اس کے حصے دفن ہو گئے، اب ان کا کوئی بھی حصہ ہمارے پاس موجود نہیں، جاؤ تم یہاں سے، ہم نہیں دینے والے تمہیں کچھ۔ وہ بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، کان کھول کر سننا اسلام